اللہ 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے مرد ہی رسول بنا کر بھیجے ہیں جن کی طرف ہم وہی بھیجتے تھے، تم اہل علم سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 7 ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک حکم فرمایا، وہ یہ فرمایا اگر تمہیں علم نہ ہو تو تم اہل علم سے پوچھ لیا کرو، سوال کر لیا کرو۔ دین اسلام اللہ تعالیٰ نے ایک جامع مکمل دین ہمیں عطا فرمایا ہے، اور اس میں پیدائش سے لے کے وفات بلکہ وفات کے بعد تک کے تمام کاموں کے بارے میں رہنمائی ہے اور تعلیمات موجود ہیں۔ اللہ نے دین نازل بھی ایسا فرمایا، اسے محفوظ بھی رکھا۔ دنیا میں اس کے علاوہ آج کوئی بھی دین محفوظ نہیں ہے۔ دین عیسوی، دین موسوی، حضرت نوح علیہ السلام کا دین محفوظ نہیں ہے۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام تقریباً 1.25 لاکھ گزرے ہیں، ان میں سے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور زندگی مبارک محفوظ ہے۔ یہ دو چیزیں اللہ نے اس لیے محفوظ رکھی ہوئی ہیں، یعنی دین اسلام اور نبی کریم کا اسوہ حسنہ، کہ مسلمان اس کی اتباع پیروی کریں۔ اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم دین اسلام سے فائدہ حاصل کریں۔ جیسے انسان اللہ کی مادی نعمتوں سے فائدہ حاصل کرتا ہے، پانی پیتا ہے، دودھ پیتا ہے، اور سبزیاں فروٹ استعمال کرتا ہے، میوہ جات استعمال کرتا ہے، جڑی بوٹیوں سے فائدہ حاصل کرتا ہے، ہوا فضا سے انسان فائدہ حاصل کرتا ہے، اسی طرح انسان دین سے ہی فائدہ حاصل کرے۔ اس دین سے فائدہ حاصل کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آدمی خود سارا دین پڑھے سمجھے، جیسے ایک آدمی عالم بنتا ہے، قرآن کریم کا مکمل ترجمہ، ہر آیت کا ترجمہ اور تفسیر استاد سے سب کن پڑھتا ہے، اور پھر اسے سمجھتا ہے، یاد کرتا ہے، عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، ساری حدیث پڑھتا ہے اور شریعت کے سارے مسائل پڑھتا ہے، گرامر پڑھتا ہے۔ ایک تو طریقہ یہ ہے، لیکن یہ طریقہ بہت مشکل ہے، ہر آدمی کے بس میں کام نہیں ہے کہ وہ 8-10 سال لگا کے سارا یہ علم اس طرح حاصل کرے۔ اصل طریقہ ہے یہ، اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسی طرح حاصل کیا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم ایک آیت حاصل کی جبرائیل علیہ السلام سے، اللہ نے بھیجی، اور پھر آپ نے ہر آیت پر عمل فرمایا، اور پھر ہر آیت کا مطلب اور اس کی تفسیر آپ نے صحابہ کرام کو سمجھائی، سارے مسائل آپ نے سکھائے۔ تو نبی سارا دین حاصل کرتا ہے، سارا دین محفوظ کرتا ہے، اور سارا دین پر عمل کرتا ہے، اور سارا دین امت کو سمجھا کے جاتا ہے۔ اصل طریقہ تو یہ ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ اتنا نہیں کر سکتا تو دوسرا طریقہ پھر یہ ہے، عمل کرنے کا آسان طریقہ، کہ آدمی اپنے تمام اہم کاموں میں، اپنی مشکلات میں، پریشانیوں میں اہل علم سے، علماء سے مشورہ کرے، جنہوں نے اس طرح علم یاد کیا ہوا ہے کہ میرا یہ مسئلہ ہے، یہ پریشانی ہے، اور میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، مجھے اس کا شرعی حل بتائیں، دین اسلام اس بارے میں کیا تعلیم دیتا ہے۔ یہ سب سے آسان طریقہ ہے۔ اور ایک ناقص طریقہ ہے۔ ناقص طریقہ یہ ہے کہ آدمی قرآن کریم میں کوئی آیت خود پڑھے، کوئی حدیث خود پڑھے، عمل کرنا شروع کر دے۔ یہ ناقص طریقہ اس وجہ سے ہے کہ عمل کرنے کے لیے پہلے دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ آیت کس موقع کے لیے ہے، مسئلہ کس کے لیے ہے، حدیث صحیح ہے بھی یا نہیں، اس کی تشریح کیا ہے، کس کے لیے آپ نے حدیث ارشاد فرمائی ہے، کس موقع کے لیے ارشاد فرمائی ہے۔ اس لیے کہ دنیا کی کوئی بھی چیز ہر آدمی کے لیے اور ہر شخص کے لیے، ہر حالت کے لیے نہیں ہوتی۔ جیسے جڑی بوٹیوں کی مثال ہے، ادویات دوائیوں کی مثال ہے، تو ہر دوائی بذات خود اچھی ہوتی ہے، لیکن اس مریض کو مسئلہ کیا ہے، بیماری کیا ہے، اور اس کو کس دوائی کی ضرورت ہے، اس سے فیصلہ ڈاکٹر کرتا ہے۔ اگر آدمی خود دوائی لینا شروع کر دے، یہ گولی ماشاءاللہ بڑی خوبصورت ہے کہ میں کھا لیتا ہوں، ڈاکٹر صاحب نے
ایک بتائیے وقت میں دوائی تو اچھی ہوگی، چلو میں اکٹھے ایک بار 3 کھا لیتا ہوں، اسے نقصان ہوگا۔ اگر وہ مقدار اسے چاہیے اس سے کم دوائی دینا شروع کر دے تب بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہی مثال شریعت کی ہے، لیکن اکثر لوگ چونکہ دریافت نہیں کرتے، خود اسی طرح کوئی ویڈیو دیکھ کے، کوئی آیت پڑھ کر یا حدیث سن کر، مسئلہ دیکھ کر، واقعہ سن کر عمل کرتے رہتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے اکثر بے موقع عمل کر رہے ہوتے ہیں، عمل کرنے کا موقع نہیں ہوتا۔ تو سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آدمی علماء سے پوچھے کہ یہ صورتحال ہے اور اس صورتحال میں میرے لیے شرعی حکم کیا ہے، میرے لیے دین کی تعلیم اور ہدایت کیا ہے۔ بعد میں اس طرح پوچھ کے عمل کرتے فائدہ ہوتا ہے اسے۔ اس کی میں دوسری مثال یہ عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں، انسان کے سر میں درد ہوتا ہے اور اس درد کی مختلف وجوہات ہیں۔ کبھی سر میں درد ہوتا ہے دماغی کمزوری کی وجہ سے، کبھی سر میں درد ہوتا ہے سر میں خشکی کی وجہ سے، کبھی سر میں درد ہوتا ہے داڑھ کے درد کی وجہ سے، کبھی سر میں درد ہوتا ہے کان کے درد کی وجہ سے، اور کبھی سر میں درد ہوتا ہے نظری کمزوری کی وجہ سے، اور کبھی سر میں درد ہوتا ہے بخار کی وجہ سے، کبھی سر میں درد ہوتا ہے بی پی ہائی ہونے کی وجہ سے، بلڈ پریشر ہائی ہونے کی وجہ سے، کبھی آنت میں خرابی کی وجہ سے۔ اب دیکھیں درد کتنی قسمیں ہیں، تو کیا سب قسموں کا ایک ہی علاج ہے کہ آدمی چائے پی لے؟ ایک علاج تو نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی کی شوگر ہائی ہے اور وہ میٹھی چائے پی لے ایک کپ کہ شاید سر کا درد ٹھیک ہو جائے، تو کیا ٹھیک ہو جائے گا؟ مزید بڑھ جائے گا۔ کبھی سر میں درد کمزوری کی وجہ سے۔ اب یہ سر کے درد کی وجہ کیا ہے پہلے تو یہ دیکھنا ضروری ہے، اس کے لیے بڑا گہرا علم چاہیے۔ نمبر 2، پھر اس کی دوائی کیا ہے، علاج کیا ہے اس کا، ڈاکٹر فیصلہ کرے گا۔ تو دین کی صورتحال بھی یہی ہے کہ آدمی اگر عمل کرنا چاہتا ہے، مستفید ہونا چاہتا ہے، تو اس کے لیے طریقہ صحیح ہے کہ وہ مسئلہ پوچھے، اپنی صورتحال بتائے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں گہرا علم حاصل نہیں ہے تم اہل علم سے پوچھ لیا کرو۔ صحابہ کرام بھی پوچھتے تھے۔ قرآن کریم میں مختلف آیات میں صحابہ کرام کے سوالوں کا ذکر ہے۔ مثلا دوسرے پارے میں ہے یسألونک عن الأہلہ، صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ چاند گھٹتا بڑھتا کیوں ہے؟ سورج تو گھٹتا بڑھتا نہیں ہے، سورج بھی روشنی کا ذریعہ ہے، چاند بھی روشنی کا ذریعہ ہے، چاند گھٹتا بڑھتا کیوں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ یہ مواقیت للناس، کہ اللہ تعالیٰ نے چاند سے لوگوں کے اوقات وابستہ کیے ہوئے ہیں، مہینہ تبدیل ہوتا ہے اس سے، تو اس لیے چاند گھٹتا بڑھتا ہے۔ چاند گھٹے گا، بڑھے گا، اور پھر دوبارہ بالکل غائب ہو جائے گا، پھر طلوع ہوگا تو نیا مہینہ شروع ہوگا، تو اس سے کئی عبادات وابستہ ہیں۔ رمضان المبارک چاند سے وابستہ ہے، عید الفطر چاند سے وابستہ ہے، عید الاضحیٰ چاند سے وابستہ ہے، تو اس لیے گھٹتا بڑھتا ہے یہ۔ اور بھی ان کے سوالات ہیں۔ ایک سوال یہ تھا یسألونک ماذا ینفقون، صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم کتنی مقدار اللہ کے راستے میں خرچ کریں دولت کی؟ اب دین نے ترغیب تو بہت دی ہے، قرآن کریم میں بہت سی آیات ہیں جو صدقہ خیرات کی ترغیب دیتی ہیں، سینکڑوں حدیث ہیں کہ اللہ کے راستے میں آپ خرچ کریں۔ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا میں قسم اٹھاتا ہوں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ تو آدمی کتنا خرچ کرے؟ اچھا سوال تھا ان کا۔ تو جو ہر چیز کی حد ہوتی ہے نا، جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں، ایک آدمی بہت زیادہ کھانا کھا لے بدہضمی ہو جائے گی، ضرورت سے بہت کم کھانا کھائے جسم میں کمزوری آ جائے گی۔ تو کتنا کھانا کھانا ہے اس نے، اس کی ایک حد ہے، ایک خاص مقدار ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کتنی مقدار اللہ کے راستے میں خرچ کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل العفو، مقدار تو بیان نہیں فرمایا کتنی خرچ کرنی ہے، یعنی کیا کیا خرچ کریں انہوں نے پوچھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا قل العفو، آپ ان کو فرمائیں کہ جو دولت تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو وہ خرچ کریں۔ ضرورت سے مراد وہ چیز جس کے نہ ہونے سے انسان کو بڑی پریشانی پیش آئے، موت کا اندیشہ ہو۔ مثلا ہم کھانا کھاتے ہیں تو اتنا کھانا کھانا ضروری ہے جس سے انسان کی جسم میں طاقت قوت ہے کہ آدمی اپنے دین دنیا کام کر سکے۔ ایک آدمی بالکل کھانا نہ کھائے اور اتنا کمزور نڈال ہو جائے کہ بیٹھنے کی طاقت نہ ہو، کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کی طاقت نہ ہو، یہ بھی غلط ہے۔ اسی طرح اتنا آرام کرنا کہ جس سے انسان طبیعت اچھی رہے، اتنا آرام کرنا بھی ضروری ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جو ضرورت سے زیادہ ہو وہ خرچ کریں۔ اب یہ دیکھیں یہ جو اللہ کا حکم ہے یہ بڑا بہترین ہے، حکمت کے مطابق ہے، فطرت کے مطابق ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات ارشاد فرمائی۔ ایک صحابی ایک مرتبہ حضور کے پاس آئے، آپ نے ترغیب دی کہ صدقہ خیرات کریں۔
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی زمانے میں ہجرت کے بعد غربت بہت زیادہ تھی. صحابہ کرام غریب نادار تھے. جو مہاجرین تھے مکہ چھوڑ کے آئے تھے تو ان کا اپنا گھر نہیں تھا, اپنے کاروبار نہیں تھے, کوئی ذریعہ آمدن نہیں تھا, اپنا مکان نہیں تھا, تو ان کو مدد کی ضرورت تھی. تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ دوسرے مسلمان جو خوشحال ہیں ان کی مدد کریں. آپ نے ترغیب دی, وفد آیا کرتے تھے اور غریب قبائل اسلام میں داخل ہوتے تھے تو آپ ترغیب دیتے کہ جو مالدار لوگ ہیں وہ صدقہ خیرات کریں, ان پہ خرچ کریں. تو ایک مرتبہ اس ترغیب آپ نے اسی طرح دی تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے پاس یہ سونے کی ڈلی ہے اور صرف یہی آپ یہ قبول فرما لیجئے اور جہاں چاہیں خرچ فرمائیں. تو آپ نے فرمایا کہ اپنے پاس رکھیں. انہوں نے دوبارہ پھر پیشکش کی کہ نہیں یا رسول اللہ قبول فرما لیجئے. ذہن میں صدقہ خیرات کی فضیلت تھی کہ میں خرچ کروں گا مال بڑھے گا, اللہ اور دیں گے. تو حضور نے پھر فرمایا نہیں پاس رکھیں. انہوں نے پھر دوبارہ تیسری مرتبہ اصرار کیا تو آپ نے وہ ڈلی ان سے لے کے پھینک کے ماری, زور سے, اتنی زور سے پھینک کے ماری کہ صحابہ نے فرمایا اگر ان کو لگتی زخمی کر دیتی. اب دیکھیں آپ نے کیوں یہ پھینک کے ماری. حالانکہ صدقہ خیرات کی فضیلت بھی سنائی آپ نے, اتنے فضائل سنائے, قسم اٹھائی ہے صدقہ خیرات کرنے سے مال بڑھتا ہے, کم نہیں ہوتا. خرچ کرو خرچ کرو, قرآن انفقو انفقو, خرچ کرو خرچ کرو. اور ترتیب کیا ہے اس کی, کتنا خرچ کرنا ہے وہ کہ گہرا علم والا بتائے گا کون خرچ کرے, کتنا خرچ کرے. قرآن کیا بتا رہی ہے, قل العفو, کہ وہ خرچ کریں جو ضرورت سے زیادہ ہو. جب انہوں نے خود کہا کہ میرے پاس صرف یہی ہے تو آپ سمجھ گئے کہ اس کی ضرورت سے کم اس کے پاس دولت ہے, یہ ضرورت کے مطابق ہے, زیادہ نہیں ہے. اس لیے آپ نے انکار فرما دی کہ آپ نہ لیں, آپ نے پاس رکھ کے مجھے نہ دیں, کیونکہ اس سے لینا قرآن کریم کی شاید کی خلاف ورزی تھی, اس کی ضرورت سے زیادہ نہیں تھا. آپ نے انکار فرما دی. نبی کا ہر عمل تو بالکل دین کی تعلیمات 100% مطابق ہوتا ہے, نبی اس سے تو نہیں ہٹتے. نبی کا معاذ اللہ عمل یہ تو نہیں ہوتا کہ وہ جس کام میں جو کام کریں حدیں کراس کر جائیں. وہ تو ہم جیسے لوگ کرتے ہیں, جذبات جوش میں آ کے جس کام کو کرنا شروع کیا تو حدیں کراس کر گئے, نہیں کیا تو نہیں کیا. شاعر نے کہا نا اگر غفلت سے باز آیا تو جفا کی, تلافی کی بھی ظالم نے تو کیا کی. پہلے آدمی غافل ہوتا ہے اور جب غفلت کی نیند سے بیدار ہوتا ہے حدیں کراس کر جاتا ہے. تو نبی کا ہر عمل اعتدال اور کے مطابق اور دائرے کے اندر رہ کے ہوتا ہے. تو آپ نے دوسرے لوگوں کی ضرورت بھی دیکھی اور اس کی اپنی ضرورت بھی دیکھی ہے کہ فی الحال ضرورت کس کو زیادہ ہے, میں اپنی دولت میں پاس رکھیں. ایک اور حدیث ہے, ان کے حضور کے پاس ایک صحابی آئے کہ عرض کیا رسول اللہ ہندی دینار, میرے پاس ایک دینار ہے, میں کہاں خرچ کروں. فرمایا کہ انفق علی نفسک, اپنی ذات پر خرچ کیجئے, پہلے اپنی ذات ہے اس پہ خرچ کیجئے. تو پھر انہوں نے عرض کیا ہندی آخر, میرے پاس ایک اور دینار بھی کہاں خرچ کروں میں انفق علی ولدک, اپنی اولاد پہ خرچ کرو. تو اولاد کے خرچہ والد کا ذمہ ہوتا ہے, بالکل فطرت اور معقول بات تھی فطرت کے مطابق. پھر عرض کیا ہندی آخر, میرے پاس ایک اور دینار بھی ہے, کہاں خرچ کروں. میں انفق علی زوجتک, بیوی پر خرچ کرو. پھر پوچھا کہ ہندی آخر, میرے پاس ایک اور دینار بھی ہے, کہاں خرچ کروں. میں کہ اپنے غلام یا خادم پہ خرچ کروں, گھر کا حصہ فرد ہے, وہ بھی ہمارے کام کرتے ہیں, اس پہ خرچ کریں. پھر پوچھا میرے ہندی آخر, میرے پاس ایک اور دینار بھی ہے, کہاں خرچ کروں. تو آپ نے فرمایا جہاں دل چاہے خرچ کریں. اب دیکھیں اس حدیث میں آپ نے خرچ کرنے کی ترتیب بتائی ہے کہ خرچ پہلے اپنی ذات پہ خرچ کرنا ہے, اپنی ضروریات میں وہ پوری ہو جائیں, دولت سے زیادہ ہو پھر خرچ کریں اپنی اولاد پہ, اگر اس سے بھی بچ جائے پھر بیوی پہ خرچ کریں, اور اگر اس سے بھی دولت زیادہ ہو پھر خادم ملازم پہ خرچ کریں, ملازم اس کو اچھی تنخواہ دیں. اس سے بھی زیادہ ہو تو پھر آپ خرچ کریں اور رشتہ داروں پہ, محلے پڑوس کے لوگوں پہ. یہ ترتیب دیں بتائی آپ نے. تو حدیث کی جو یا دین کی جو تعلیمات ہیں بالکل فطرت کے مطابق ہیں. اگر آدمی عمل کرتا ہے تو پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں اس کی. جب آدمی خود مسئلہ پوچھتا نہیں, مرضی سے عمل کرتا رہتا ہے, یا تو بے موقع عمل کر رہا ہوتا ہے یا غلط عمل کر رہا ہوتا ہے, اس کو ضرورت کسی اور چیز کی ہوتی ہے اور کسی اور عمل کی, اور وہ کر کچھ اور عمل رہا ہوتا ہے. اس لیے صحیح طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنی صورتحال بتا کے مسئلہ دریافت کرے تو اس کو صحیح صورتحال سامنے آنے سے مسئلے کا صحیح پتہ چلتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے اور میں نے کیا نہیں کرنا. قرآن کریم میں اور بھی اس طرح صحابہ کرام کے بہت سے سوالات ہیں, احادیث میں سوالات ہیں, صحابہ کرام نے مسائل پوچھے. یہ 28واں سپارہ ہے, قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ.
واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ ایک صحابیہ عورت آئیں حضرت خولہ بنت ثعلبہ حضور کے پاس اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے شوہر نے مجھے کہہ دیا ہے کہ تم میرے لیے میری ماں کی طرح ہو، انتی علیہ کظہری امی، میری ماں کی پشت کی طرح ہو۔ زمانہ جاہلیت میں یہ رواج تھا کہ جب بھی کوئی شوہر بیوی کو یہ کہہ دیتا کہ تم میرے لیے میری ماں کی پشت کی طرح ہو، میری ماں کی طرح ہو، تو وہ لوگ سمجھتے تھے کہ بیوی اب ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی ہے، اب وہ نکاح ٹوٹ گیا ہے اور کوئی طریقہ نہیں دوبارہ نکاح جڑنے کا۔ تو وہ عورت حضور کے پاس آئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے شوہر نے مجھے یہ بات کہی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جو روٹین ہے اس مطابق تو تم اپنے شوہر کے لیے آرام ہو گئی ہو، نکاح ٹوٹ گیا ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اب کہاں جاؤں، اگر بچے میرے پاس رہیں میں ان کی پرورش کیسے کروں گی؟ آج کل تو کچھ نہ کچھ عورتوں میں ذرائع آمدن ہو گئے ہیں، اس وقت ذرائع آمدن نہیں تھے، میں بچوں کی کیسے پرورش کروں گی؟ اگر یہ اپنے والد کے پاس رہیں گے تو پھر یہ والد کیسے پرورش کریں گے، دیکھ بھال کیسے کریں گے؟ اولاد کو ماں اور باپ دونوں کی ضرورت ہوتی ہے، باپ کما کے لاتا ہے، ماں کھلاتی ہے اور سنبھالتی ہے بچوں کو۔ جو کام ماں کر سکتی ہے وہ باپ نہیں کر سکتا، جو باپ کر سکتا ہے وہ ماں نہیں کر سکتی۔ تو حضور نے فرمایا میں کیا کہا کیا کہ نہیں یا رسول اللہ بچے پھر بچوں کا کیا ہوگا، میرا کیا بنے گا، میں نے ساری جوانی انہیں خدمت میں گزار دی ہے، انہوں نے طلاق کا لفظ نہیں کہا، تو آپ مجھے بتائیں اس کا کوئی حل نکالیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرما دی، قد سمع اللہ قول التی، یقیناً اللہ نے اس عورت کی بات سن لی، تجادلک فی زوجہا، جو آپ سے بات چیت کر رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں، وتشتکی الی اللہ، اور اللہ سے شکایت کر رہی تھی کہ اللہ میں کہاں جاؤں، میرا کیا بنے گا۔ واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تعالیٰ تم دونوں کی بات سن رہے تھے، اور پھر فرمایا ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے دیکھنے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ان کی صورتحال تھی اس کا حکم بیان فرمایا کہ تم میں سے جو عورت بھی جو مرد بھی یہ کہے کہ بیوی کو کہ تم میری ماں کی طرح ہو، تو اس طرح کہنے سے بیوی اس کی ماں نہیں بن جاتی۔ اصل تو آدمی کی ماں وہی ہے جس سے آدمی پیدا ہوتا ہے، اور جو لوگ ایسی بات کہتے ہیں وہ غلط بات کہتے ہیں، گناہ اگر جھوٹ کی بات کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف فرمانے والا، درگزر فرمانے والا ہے۔ یہ تو اللہ نے فرما دیا کہ اس طرح بیوی حرام نہیں ہوتی، لیکن ساتھ جرمانہ کفارہ ہی بیان فرمایا کہ جو لوگ بھی اس طرح اپنی بیویوں کو اپنی ماں جیسی کہہ دیں تو پھر وہ رجوع کرنا چاہیں تو ایک غلام آزاد کریں، اگر غلام آزاد نہیں کر سکتے تو پھر وہ 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھیں، اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ یہ اس کا کفارہ ہے، جو یہ ادا کر دے گا تو بیوی اس کے لیے حلال ہو جائے گی۔ تو دیکھیں حل بیان فرما دیا، ہر چیز کا حل ہے۔ ائمہ کے پاس، ہمارے فقہاء علماء کے پاس لوگ آتے ہیں مسائل لے کے، تو الحمدللہ ان کے مسائل بھی حل ہو جاتے تھے جو ہی مسئلہ لے کے آتا تھا، لیکن اس کے لیے ایک تو ادب احترام دل میں ضروری ہے۔ بعض لوگ تو علماء کی بہت بے ادبی کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو دین سے استفادے کی صورت نہیں ہے۔ جیسے کہ آدمی کسی ڈاکٹروں سے متنفر ہو، کیا ڈاکٹر کے پاس جائے گا، اس سے اپنا مسئلہ بتائے گا؟ اگر وہ بتا بھی دے، کوئی لے بھی جائے تو اس کی بات پہ اعتماد نہیں کرے گا۔ تو سب سے پہلے تو علماء کا احترام دل میں قدر ضروری ہے کہ وہ لوگ ہیں جن کے دل میں قرآن و سنت کا علم ہے۔ نمبر 2، ان کی بات پہ اعتماد کرنا ضروری ہے کہ جو بات یہ کہیں گے تو وہ قرآن و سنت کی روشنی میں کہیں گے، میں عمل کروں گا، مجھے فائدہ ہوگا، یہ چیز ضروری ہے۔ تو جس کو یہ 2 چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں تو اس کے لیے دین کا عمل کرنے کا راستہ آسان ہو جاتا ہے، راستہ کھل جاتا ہے۔ اب جن لوگوں کو احترام اور عقیدت دل میں ہوتی ہے، میں ایک 2 واقعہ سناتا ہوں کس طرح فائدہ ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آئے اور آ کے عرض کی، حضرت رات میرے گھر میں ڈکیتی ہوئی ہے، ڈاکو نے ڈاکہ ڈالا ہے، اور دوران چوری یا ڈاکہ اس کا نقاب اتر گیا، میں نے اسے پہچان بھی لیا، تو بڑی پریشانی ہے۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ جی اگر آپ نے پہچان لیا تو مجھے بتائیں ڈاکو کون تھا۔ جو پولیس کا یا حکومتی اہلکار جو ہے کوفے کا میرا وہ دوست ہے، میں اس کو گرفتار کرے گا، آپ کا مال ہی مل جائے گا اور ڈاکو چوری پکڑا جائے گا۔ اس نے کہا جی بتا بھی نہیں سکتا۔ تو پوچھا کیوں، بتا کیوں نہیں سکتے؟ تو اس نے کہا جب اس کا نقاب اترا میں نے اسے پہچانا تو اس نے مجھے یہ کہا تھا کہ میں پہلے تمہیں قتل کروں گا، بعد میں تمہارا مال لوں گا۔ میں نے اسے کہا ایسا نہ کرو، آپ میرا مال لے جاؤ، مجھے قتل نہ کرو۔ اس نے کہا کہ نہیں،
تم صبح لوگوں کو بتاؤ کہ میں نے تمہارے گھر ڈاکہ ڈالا ہے، میں گرفتار بھی ہو جاؤں گا اور مال بھی واپس چلا جائے گا۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے اس سے ڈاکو سے کہا کہ میں قسم اٹھاتا ہوں میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ وہ ڈاکو بڑا چلاک تھا، سمجھدار تو نہیں، چلاک کہہ سکتے ہیں اس کو۔ تو اس نے کہا جی کہ نہیں ایسے نہیں، قسم نہیں، قسم تم توڑ دو، کفارہ ادا کر دو گے، تو آسان ہے اس کا حل، تو آپ 3 طلاق اٹھائیں، ورنہ پہلے میں قتل کروں گا آپ کو، پہلے بعد میں مال لے کے جاؤں گا۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے مجبور ہو کے طلاق اٹھا دی، اگر میں کسی کو بتاؤں کہ تو نے میرے گھر چوری کی ہے، میری بیوی کو 3 طلاقیں۔ ڈاکو مطمئن ہو گیا اور وہ سارا مال لے کے چلا گیا، کسی کو نہیں بتائے گا، یہ بتائے گا 3 طلاق ہو جائے گی، تو ظاہر ہے کہ آدمی مال سے ذرا بیوی کو اہمیت دے گا کہ بیوی نہ جائے، بے شک مال چلا جائے۔ تو اس نے امام صاحب سے عرض کیا کہ حضرت یہ مسئلہ اگر میں بتاؤں تو 3 طلاق ہو جائیں گی۔ امام صاحب میں ہاں بھی ہو جائیں گی، پھر آپ نہ بتاؤ۔ اس نے کہا ٹینشن اور پریشانی بہت زیادہ، زندگی بھر کی جہاں پونجی تھی وہ چلی گئی ہے، میں صبر کرو۔ اس نے کہا صبر کیسے کروں، اتنا زیادہ دولت چلی گئی ہے، میں کیسے صبر کروں۔ پھر اس نے کہا حضرت آپ کی مہربانی شفقت فرمائیں، کوئی حل تلاش کریں اس کا، آپ کو تو اللہ نے بڑا گہرا علم دیا، بڑی فہم و فراست دی ہے، تو اس کا حل نکالیں کہ طلاق بھی نہ ہو اور مال ہی مل جائے۔ امام صاحب نے فرمایا اچھا میں سوچتا ہوں، حل تو ہوتا ہے ہر مسئلے کا، تلاش کرنا پڑتا ہے اور فکر کرنا پڑتا ہے۔ امام صاحب نے حل تلاش کرنا سوچنا شروع کیا، وہ شخص دوبارہ آیا، حضرت کوئی حل نکلا ہے؟ میں اب تک تو کوئی حل ذہن میں نہیں آیا۔ وہ آتا رہا مسلسل، حضرت شفقت کریں کہ مہربانی فرمائیں کہ حل نکالیں۔ حل نکلتا بھی ایسے ہی ہے، بے ادبی سے بدتمیزی کرنے سے حل نہیں نکلتا، بار بار آتا رہا۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ ہاں بھائی میرے ذہن میں اس کا حل آ گیا ہے، اور پھر اس کوفہ کے جو حکومتی اہلکار تھے ان کو بلایا اور بلا کے فرمایا کہ بھائی یہ میرے دوست ہیں اور ان کا یہ مسئلہ ہے، صورت حال ہے، انہوں نے ڈاکو کو پہچان لیکن نام بتا نہیں سکتے، بتائیں بیوی کو طلاق ہو جائے گی۔ تو میں نے اس کا حال یہ سوچا ہے، کوفہ کے فلاں جو میدان ہے تو اس میں کوفہ کے سب باشندوں کو اکٹھا کریں، اکٹھا کر کے دروازے کے پاس ایک طرف آپ کھڑے ہو جائیں، ایک طرف یہ کھڑا ہو جائے، اور ایک آدمی کو باہر نکالتے رہیں، اور جب بھی باہر نکالیں آپ تو آپ اس سے پوچھیں کہ کیا یہ ڈاکو ہے؟ تو جو ڈاکو نہ ہو تو یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے۔ جب اصل ڈاکو آئے تو یہ خاموش ہو جائے، بتائے نا کہ ہاں یہ ڈاکو ہے، بتائے گا طلاق ہو جائے گی، شرط پوری ہو جائے گی۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا، لوگوں کو اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد اس کو ایک طرف کھڑا کیا مالک مکان کو، اور ایک آدمی کو باہر نکالا، اس سے پوچھا کہ یہ ڈاکو ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ دوسرے کو نکالا، یہ ڈاکو ہے؟ نہیں جی۔ تیسرے کو نکالا، نہیں جی۔ جب اصل ڈاکو آیا تو اس سے پوچھا ڈاکو ہے، تو خاموش ہو گئے۔ تو اہلکار نے اسے پکڑ لیا، پکڑ کے تفتیش شروع کی، تو مان گیا میں نے چوری کی ہے، ڈاکہ ڈالا ہے میں نے، مال بھی مل گیا اور طلاق بھی نہ ہوئی۔ یعنی اسلام میں ہر مسئلے کا حل ہے۔ بعض لوگوں میں غلط فہمی یہ ہے کہ شاید ہر مسئلے پر صرف دعا کرنا ہے، بس وظیفہ پڑھنا ہے، نماز پڑھنا ہے، بس جی نماز سے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ نماز بھی پڑھنی چاہیے، دعا بھی کرنی چاہیے، تسبیح بھی کرنی چاہیے، تلاوت بھی کرنی چاہیے، لیکن ہر مسئلے کا حل صرف اللہ نے نماز نہیں رکھا، ہر مسئلے کا حل صرف تسبیح نہیں ہے۔ کیا بھوک آدمی کو لگی ہوئی ہو، تسبیح کرنے سے ختم ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے بھوک؟ جی اس کے لیے کیا چیز پیدا کی اللہ تعالیٰ نے؟ کھانے کی اشیاء پیدا کی، آدمی کھانا حلال کمائے، حلال کھائے، اس سے بھوک ختم ہوگی۔ ایک آدمی بیمار ہوتا ہے تو کیا اس کا حل صرف نماز ہے یا عمرہ کر لینا ہے؟ اس کے لیے اللہ نے جڑی بوٹیاں پیدا فرمائی ہیں، تو وہ چیزیں پردے میں رکھی ہوئی ہیں، اللہ نے ہر ایک کو نہیں بتائی۔ اس کے لیے اللہ نے محنت کوشش رکھی ہے، ایک آدمی محنت کرے گا، کوشش کرے گا، میڈیکل سائنس کا علم حاصل کرے گا، کسی اچھے حکیم کے پاس، قابل کے پاس رہے گا، وہ بتائیں گے فلاں چیز، فلاں مرض کا نسخہ فلاں چیز ہے، فلاں بیماری کا علاج فلاں چیز میں ہے۔ تو اسی طرح شریعت کو جو اتنا گہرا علم ہے تو وہ اتنا آسان بھی نہیں ہے کہ آدمی صرف دعا کرے اور سارے مسائل حل ہو جائیں، ایسا نہیں ہوتا۔ دنیا دار الاسباب ہے، اللہ نے اس کا حل ہی بتائے ہیں، پھر شریعت میں اس کا حل رکھے بھی ہیں کہ آج اللہ کا حکم اس صورت کے بارے میں یہ، آپ یہ کر لیں تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، فلاں تعلیم پہ عمل کریں، فلاں ہدایت پہ عمل کریں، گھریلو مسئلہ، کاروباری مسئلہ، خاندانی مسئلہ، جسمانی مسئلہ، دل و دماغ کے مسائل وہ حل ہو جائیں گے، لیکن اس کے لیے پھر پوچھنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا انما شفاء العی السؤال، کہ جو بیمار ہے اس کی شفا پوچھنے میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے جامع کلمات ارشاد فرماتے تھے۔ اب دیکھیں جامع کلمہ، 2 کلمات ارشاد فرمائے ہیں،
انما شفاء العی السؤال. جسمانی بیمار ہو یا دینی اور روحانی بیمار ہو، وہ کسی صاحب علم سے اپنا مسئلہ بتائے اور پوچھ لے، اس کا حل سے فوراً حل مل جائے گا. یہی دین کی صورت حال. ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں، خود ڈاکٹر تو نہیں بن سکتے، انہیں بتائیں کہ میرا یہ مسئلہ ہے، ڈاکٹر قابل ہے، تشخیص اچھی طرح کریں، بتائیں، تو آپ کو کچھ ہی وقت میں شفا مل جائے گی. یہی صورت حال دین کی ہے. اس لیے علماء سے مسائل پوچھیں. جتنے گھریلو مسائل ہیں، خاندانی مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، ٹینشنیں ہیں، ان کے بارے میں دل میں پورا یقین ہو کہ دین اسلام میں ہر مشکل پریشانی کا حل موجود ہے. اور نمبر 2 پھر پوچھیں، پھر پوچھ کے جو تعلیم ہدایت ملے دین کی اس پر عمل کریں، آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. حضور کے پاس ایک اور صحابی ہے کہ یا رسول بڑی پریشانی ہے، بلکہ وہ سوال کر رہے تھے مجھے کچھ دو، بھیک مانگ رہے تھے. تو حضور نے پوچھا کہ آپ کے گھر میں کوئی چیز ہے؟ عرض کیا جی ہاں ہے. پوچھا کیا ہے؟ تو عرض کیا جی ہمارے گھر میں ایک تو لکڑی کا پیالہ ہے اور دوسرا ایک ٹاٹ اور کمبل ہے، جس سے آدھے کو بچھا لیتے ہیں آدھے کو اوڑھ لیتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی چیز گھر میں نہیں ہے، کچھ بھی نہیں گھر میں. تو میں دونوں لے آؤ. وہ دونوں لے آئے. تو آپ نے فرمایا کہ بھئی مجھ سے 2 چیزیں کون خریدے گا؟ صابر کا میں خریدتا ہوں درہم کے بدلے میں. آپ فرمایا کہ میں یزید علی ذالک، اس سے ذرا کون دے گا؟ جس میں نیلامی ہوتی ہے، آپ نیلامی فرمائی آپ نے. تو دوسرے نے کہا میں 2 درہم دوں گا. فرمایا دیں. آپ نے 2 درہم ان سے لیے، دونوں چیزوں سے دے دی. پھر ان صحابی کو فرمایا کہ 1 درہم کا غلہ لے کے گھر میں ڈال کے آئیں تاکہ گھر والے استعمال کرتے رہیں، اور دوسرے درہم کی بازار سے کلہاڑی لے کر آئیں. تو کلہاڑی لے کر آئے. آپ نے اس میں دستہ ڈال دیا، لکڑی ڈال دی. فرمایا کہ جنگل جائیں، لکڑیاں کاٹیں اور فروخت کریں، وہ تم نظر نہ آنا 10-15 دن تک. وہ صحابی گئے اور جا کر لکڑیاں کاٹتے رہے، فروخت کرتے رہے. جب وہ آئے کچھ عرصے کے بعد ان کے پاس 15-20 درہم اکٹھے ہو گئے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ بتاؤ یہ طریقہ بہتر ہے یا پہلا طریقہ بہتر ہے؟ تمہارے لوگوں سے مانگتے پھرتے، کوئی اچھا تاثر لیتا، کوئی برا تاثر لیتا، کوئی دیتا کوئی نہ دیتا، کون سا طریقہ بہتر ہے؟ عرض یا رسول اللہ یہ طریقہ بہتر ہے. تو آپ نے دنیا کے کام کرنے کا طریقہ بھی سکھایا. اس سے بھی لوگوں کے لیے سبق ہے کہ ایک آدمی کوئی کام نہیں کرتا، خالی دعا کرتا رہتا ہے، کوئی ذریعہ معاش تلاش نہیں کرتا کہ اللہ کھلائے گا اللہ پلائے گا، تو اللہ سے تو نہیں کھلاتا تھے. حضور نے کام پہ لگایا اس کو، صحابی کو. نمبر 2 دوسرا یہ کہ کسی آدمی کو کوئی کام، بعض لوگ سب ایک کام ذہن میں رکھتے ہیں کہ میں نے تو ٹھیکیداری ہی کرنی ہے بس، دوسرا میں نے کام کرنا ہی نہیں، وہ ملے گی تو کروں گا، وہ مل نہیں رہی، پریشانیاں پیدا ہو رہی ہیں اس سے، میں نے تو ملازمت ہی تلاش کرنی ہے بس، ملے گی تو کروں، ورنہ کوئی کام میں نے کرنا ہی نہیں. یہ بھی غلط طریقہ ہے. دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ جو کوئی بھی جائز کام مل جائے، جس کام میں آپ کی دلچسپی پہلے وہ تلاش کریں، وہ نہیں ملتا فی الحال جو بھی جائز کام ملے آپ کر لیں. جب تک وہ مطلوبہ کام نہیں ملتا یہ کرتے رہیں، پریشانی تو نہیں ہوگی، ضروریات تو پوری ہوتی رہیں گی باعزت طریقے سے. دین ہر مسئلے کا حل بتاتا ہے، لیکن شرط یہ کہ دین پر یقین ہو، نبی پاک کی ذات پر یقین ہو، آپ کی تعلیمات پر یقین ہو، علماء پر اعتماد ہو، پھر انسان پوچھے گا عمل کرے گا. ورنہ جس نے نہیں عمل کرنا وہ تو دین کی بات سن کے طرح طرح کی باتیں منائے گا کہ جی دین سے دنیا بڑی مشکل ہے، رکھنا بھی ضروری ہے جی. تو ہر چیز کا حل ہے، دنیا کیسے رکھیں، تعلقات کیسے نبھائیں، اس کا حل بھی ہے. پوچھیں، پوچھنے سے اس کا حل نظر آئے گا. اس لیے دین اسلام میں ہر مسئلے کا حل ہے، ہر پریشانی کا حل موجود ہے، لیکن اس کا تعلق اعتماد اور پوچھنے اور عمل کرنے سے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر اخلاص سے نیت سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ باتیں دوست احباب کو گھروں میں جا کے بتائیں کہ ہم مسائل پوچھیں تاکہ ہماری مشکلات آسان ہوں، ہماری پریشانیاں دور ہوں. دعا کر لیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللہم انا نسألک تمام العافیہ ونسألک دوام العافیہ ونسألک الشکر علی العافیہ ونسألک الغنی عن الناس. اے اللہ ہم سب کے پوری امت کے تمام گناہوں کو معاف فرما، ہمیں دین اسلام سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ دین اسلام کو ہماری پریشانیوں اور مشکلات کے حل ہونے کا ذریعہ بنا، ہمیں ان پر یقین نصیب فرما، بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما. اے اللہ فلسطین میں اور دنیا میں جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں سب سے مظالم کو دور فرما، سب کی مدد و نصرت فرما. ہم مسلمانوں کو، مسلمان حکمرانوں کو ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ظالموں کے مقدر میں اگر ہدایت اور ایمان ہو تو انہیں ہدایت اور ایمان نصیب فرما، اگر ان کے مقدر میں ہدایت اور ایمان ہو تو نشان عبرت بنا.
اے اللہ مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرما، دوسروں کا احساس، خیر خواہی، ہمدردی نصیب فرما۔ اے اللہ مرتے دم تک ہمیں دین اسلام پر استقامت عطا فرما، مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔